السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ ایک قصہ ہے قرآن شریف پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اتنا ذہن میں رکھنا۔ قرآن شریف جہاں پڑھنا ہم شروع کریں گے فرشتے آ جائیں گے گھر میں۔ تعلیم کرو گے فرشتے آ جائیں گے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، ترجمہ خالی پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باڑے میں ایک رات قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ اچانک ان کی گھوڑی اچھلنے لگی۔ انہوں نے اور پڑھا تو وہ گھوڑی اور اچھلنے لگی۔ وہ پڑھتے رہے، گھوڑی اور اچھلی۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے خطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں میرے بچے یحییٰ کو جو وہی قریب میں تھے کچل نہ ڈالے، اس لیے میں گھوڑی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز ہے جس میں چراغوں کی طرح کچھ چیزیں روشن ہیں۔ پھر وہ بادل کی طرح کی چیز فضا میں اٹھتی چلی گئی، یہاں تک کہ میرے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں صبح کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں گزشتہ رات اپنے باڑے میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا، اچانک میری گھوڑی اچھلنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے ابن حضیر پڑھتے رہتے؟ انہوں نے عرض کیا، میں پڑھتا رہا، وہ گھوڑی پھر اچھلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن حضیر پڑھتے رہتے؟ انہوں نے عرض کیا، میں پڑھتا رہا، پھر بھی وہ اچھلتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن حضیر پڑھتے رہتے؟ دیکھو بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پڑھتے رہتے۔ انہوں نے عرض کیا، پھر میں اٹھ کر چل دیا کیونکہ میرا لڑکا یحییٰ گھوڑی کے قریب ہی تھا۔ مجھے خطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں یحییٰ کو کچل نہ ڈالے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کی طرح کوئی چیز ہے جس میں چراغوں کی طرح کچھ چیزیں روشن ہیں۔ پھر وہ چیز فضا میں اٹھتی چلی گئی، یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جواب دھیان سے سنیے، جواب دھیان سے سنیے، جواب دھیان سے سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ارشاد فرمایا، ابن حضیر وہ فرشتے تھے، تمہارا قرآن سننے آئے تھے۔ اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو اور لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے، وہ فرشتے ان سے چھپے نہ رہتے۔ مدینہ منورہ کے لوگ سارے کے سارے دیکھ لیتے کہ یہ فرشتے آئے ہیں، دیکھو۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، اس لیے میں نے یہ حدیث بیان کی۔ تھوڑی لمبی حدیث ضرور ہے، اس لیے قرآن شریف پڑھتے ہی فرشتے آ جائیں گے، اس کا خیال رکھنا۔ اور کبھی کبھی خوشبو بھی آ جائے گی، کبھی کبھی گھر میں اچانک خوشبو آتی ہے، سمجھ لو کہ فرشتے آ گئے ہیں گھر کے اندر۔ اس لیے قرآن کہیں پر بھی آپ قرآن پڑھنا شروع کرو گے، ہوائی جہاز میں یا جو ہے پانی کے جہاز میں، مسجد میں، گھر میں، آفس میں، فرشتے آ گئے۔ فرشتے رحمت اور برکت کو لے کے آتے ہیں، اس لیے قرآن شریف پڑھنے کا بہت 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 اہتمام کیجیے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔
یہ دعا مدینہ منورہ سے میں دے رہا ہوں کہ اللہ ہماری اولاد کو، ہماری بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا اور متقیوں کا امام بنا۔ ریاض القرآن کا ترجمہ بھی آ جائے گا، اسے روزانہ پڑھنے کا، ایک مرتبہ تو پڑھ ہی لیجئے اس کو، یہ دعا کو، قرآن شریف کی دعا ہے اور اس سے اولاد دیندار ہوتی رہتی ہے۔ اور مدینہ منورہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ جو مسلمان مرد و عورت جہاں پر بھی پریشان حال ہو، جس لائن کی پریشانی میں ہو، ظاہری بیماری میں ہو، باطنی بیماری میں ہو، گندی بیماریوں میں ہو، چھوٹی بیماری میں ہو، بڑی بیماری میں ہو، اے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو تو دور فرما اور ان کو بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ اور جو مطلقہ بہنیں ہیں، جو بیوائیں ہیں اللہ تعالیٰ، اور جو یتامہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے تو بہترین انتظام فرما، اور جو جیلوں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رہائی کے فیصلے فرما۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔